رابیل کی شادی کو 15 سال بیت چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ سسرال والوں کے طعنے اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ اکثر اس کی نندیں اس کا دل جلانے کو اونچی آواز میں دعا مانگا کرتی، اے اللہ ہمیں ایک بھتیجی ہی دے دے، چاہے گونگی بہری اپائج ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم میرے بھائی کا کوئی تو نام لیوا ہو۔ رابیل دل ہی دل میں کڑتی رہتی، اللہ کے فیصلوں پر صبر و شکر سے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ آئے دن اسے یہی دڑکا لگا رہتا، کب سراج نے چھوڑا یا کب اس نے دوسری شادی کی۔ سراج نے رابیل میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک بیوی کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا۔ سسرال کے ظلم و ستم اور شوہر کے بے احتیائی بڑھتی گئی۔ شوہر کی جدائی کا ان کی طرف سے دی گئی کوئی نہ کوئی دھمکی اس کا جگر چھلنی کر دیتی۔ رابیل کی ایک چھوٹی بہن تھی جو اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ہنسنے کھیلنے پڑھائی کے دن تھے اس معصوم کے۔ رابیل کے شوہر نے بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم نے تو مجھے اولاد ہی نہیں دی اور میں نے پھر بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اب تم والدین سے کہو کہ وہ چھوٹی کا رشتہ میرے بھائی سے کر دے تاکہ ان کے ہاں ہونے والی اولاد ہم گود لے سکے۔ بات تو معقول تھی، مگر دونوں کی عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا۔ رابیل کا دیور رابیل سے بھی 9 سال بڑا تھا۔ اس غریب نے بہن کی عمر اور دیور کی عمر کا موازنہ کرتے ہوئے رشتے سے انکار کرنا چاہا تو بدلے میں اسے طلاق کی دھمکی دے دی گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس کی معصوم بہن کی اس سے 17 سال بڑے مرد سے کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی۔ شیراز کے شیطانی دماغ نے شادی کے فوراً 1 ماہ بعد ہی چھوٹے بھائی کو اپنے پاس دبئی بلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شیراز بخوبی جانتا تھا کہ باپ بننے کی صلاحیت اس میں ہی نہیں تھی اور کہیں اس نعمت سے میرا بھائی بھی محروم نہ ہو، لہٰذا اسے فوراً ہی بلا لیا جائے تاکہ عزت رہ جائے۔ رابیل کی طرح اس کی چھوٹی معصوم بہن بھی شوہر کی جدائی کا صدمہ دل سے لگاوے۔ اللہ کی کرنی کے صرف 1 ماہ ہی میں چھوٹی بہن کی خوشخبری سننے کو مل گئی۔ نندوں نے خبر سنی، بجائے خوش ہونے کے فوراً سے 14 سالہ بچی پر تہمت لگا دی کہ بھائی کی غیر موجودگی میں حاملہ ہونے والی بابی جانے کہاں سے منہ کالا کر کے آئی۔ 9 ماہ ذلت اور اذیت میں گزار کر جب وقت آیا تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو ہو بہو باپ کا عکس تھا۔ وہی گنگرالے بال، وہی آنکھیں، نیند نقش، جو بھی پہلے نظر دیکھتا یہی الفاظ کہتا، واہ اللہ تیری شان، معلوم ہوتا ہے کہ وہاج نے دوبارہ جنم لے لیا۔ 2 ماؤں کے اس بیٹے نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی اپنے ماؤں کو عزت کا ایسا مقام دلایا کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ سراج اور وہاج نے بھی چپ سادھ لی اور کھلے دل سے بیٹے کو قبول کر لیا۔ عمر کی منزلیں تیزی سے طے کرنے والا 2 ماؤں یہ بچہ اب 25 سال کا گبرو جوان بن چکا ہے۔ اپنی دونوں ماؤں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر یاد رکھیے گا، تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے اور تہمت حقیقت بن کر واپس پلٹتے ہیں لگانے والوں پر۔ ایسا ہی ہوا آج، تہمت لگانے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اپنا بچاؤ جہاں تک ممکن ہے کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔